أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ کل کے درسوں میں ہم نے اس بات کا ذکر سنا کہ کل حشر کے دن اللہ تعالی چند لوگوں کو آسانیاں دیں گے، اپنے عرش کا سایہ انہیں عنایت فرمائیں گے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ان میں سے وہ لوگ بھی ہوں گے جو لوگوں کو قرض دے کر آسانی کریں گے۔ قرض لینا دینا یہ سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرض لیا ہے، لیکن قرض لینا بھی سنت ہے، دینا بھی سنت ہے۔ اگر کوئی آدمی صرف لینا جانتا ہے، دینا نہیں جانتا ہے تو یہ مشکل ہے۔ تو قرض ہم کسی کو دے رہے ہیں تو وصول کرنے میں تھوڑی آسانی کریں۔ اگر غریب ہے تو مہلت دیں، اگر واقعی غریب ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو مہلت دیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جب بھی قرض دار آئے تو دکان والا کہے یجمان باہر گئے، وہ کبھی اندر آتش نہیں، قرضہ اس کا ادا ہوتا نہیں، ایسی بات نہیں۔ جیسے یہ حدیث ہمارے ساتھ ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کان رجل یداین الناس، ایک آدمی ایسا تھا جو لوگوں کو قرضہ دیا کرتا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ لوگوں کو قرض دینا بھی عبادت ہے، کسی کو آپ قرض دے رہے ہیں۔ فکان یقول لفتاہ، اپنے نوکر سے وہ کہتا جب بھی وصول کرنے کے لیے بھیجتا، اذا اتیت معسرا تجاوز عنہ، اگر وصول کرنے جب تم کسی کے پاس جاؤ اور دیکھو کہ وہ تنگ دست ہے، غریب ہے، اسے کیا کرو؟ معاف کرو۔ کیا کرو؟ معاف کرو۔ لعل اللہ ان یتجاوز عنا، شاید کہ اللہ تعالی ہم کو بھی کیا کرے؟ معاف کرے۔ کبھی بھی کسی سے بھی بولتے وقت یہ سوچنا چاہیے کہ یہی معاملہ اللہ میرے ساتھ کرے گا تو میں کیا کروں۔ بہت سارے لوگ ہیں باتوں میں کہتے ہیں میں ہرگز آپ کو بخشوں گا نہیں، یہی رویہ اللہ کا میرے ساتھ رہا تو اگر اللہ ہم سے اگر نہ بخشے، ہماری بخشش نہ ہو تو پھر کیا حال ہوگا؟ کئی لوگ بولتے ہیں میں آپ کو معاف نہیں کروں گا، نہیں، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ، اللہ تعالیٰ جو لوگ مغفرت چاہتے ہیں ان کے لیے بہت ان کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اب یہ آدمی جب اللہ تعالیٰ سے ملا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ کس اجر پر؟ لوگوں کو قرضے دے کر کیا کرتا تھا؟ وہ معاف کرتا تھا۔ یہ صحیح حدیث ہے، تو اسی لیے کہتے ہیں وَتَجَاوَزْ لَعَلَّ اللَّهَ يَتَجَاوَزْ عَنَّا، وہ اپنے نوکر سے کیا کہتا ہے؟ جب کسی غریب کے پاس تم جاؤ تو غریب سے معاف کر دو قرضہ، شاید اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے۔ جب وہ مر گیا، جب اس کا انتقال ہو گیا، جب وہ دنیا سے چلا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا هل عملت خیرا قط، اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا تمہارے پاس کوئی بھلائی ہے؟ اللہ اس آدمی سے پوچھ رہا ہے۔ قال لا، وہ آدمی کیا جواب دے رہا ہے؟ نہیں اللہ، میرے اکاؤنٹ میں کچھ بھی نہیں ہے، نیکیاں نہیں ہیں۔ الا انه كان لي غلام وكنت ادائن الناس، لیکن میرا ایک نوکر تھا، میں لوگوں کو قرضے دیا کرتا تھا، اور جب میں اس کو لوگوں سے تقاضا کرنے کے لیے بھیجتا تو میں اس سے کہتا خذ ما تیسر، یعنی جتنا اس کے جیب میں ہے وہ لے لو، جو وہ نہ دے سکے اسے کیا کرو؟ معاف کر دو۔ کوئی بولا بھائی
5,000 قرض لیا آپ کے پاس، میری حیثیت نہیں ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب لوگ سچے ہوتے تھے، دیانتدار ہوتے تھے۔ تو اب باقی پیسے میں نہیں دے سکتا، میرے پاس نہیں ہیں، تو کیا کرو، اسے معاف کر دو۔ تو کہتے ہیں میں اسے کہتا کہ شاید اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، تم بھی قرض دار کا قرضہ معاف کر دو۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدمی سے کہا قد تجاوزت عنک، میں نے بھی تجھے کیا کر دیا، معاف کر دیا۔ تو ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں ہماری یہ عبادتیں، نمازیں، یہی سب سے افضل عبادتیں ہیں؟ ہاں عبادتیں ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ کام کرنے کے ہیں، یہ بھی عبادتیں ہیں۔ معمولی قرضے کے لین دین پر اللہ بخشش کر رہے ہیں۔ تو لوگوں کے ساتھ ہمارا جو رویہ ہے، ہمارا جو معاملہ ہے، وہ بھی کیا ہونا چاہیے، پرفیکٹ ہونا چاہیے۔ لین دین ہمارا برابر ہونا چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں ان کی نمازیں صحیح ہیں، پہلے صف کے مصلی ہیں، لیکن معاملات میں آتے ہیں تو لوگ لین دین سے ڈرتے ہیں، ذرا ڈرنا پڑے گا۔ تو آدمی حقوق اللہ میں بھی صاف ہو، حقوق العباد میں بھی صاف ہو، بندوں کے ساتھ بھی اس کا لین دین اچھا ہو۔ یہ دیکھیے وفی مستدرک الحاکم باسناد صحیح عن حذیفة وعقبة بن عامر وابی مسعود عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بندے کو مال دیا، اللہ نے بہت مال دیا۔ تو پھر اللہ نے اس سے پوچھا کہ اے بندے، میں نے تجھے اتنا مال دیا، ماذا عملت فی الدنیا، دنیا میں تم نے کون سا عمل کیا؟ اللہ جب دیتا ہے تو پوچھتا بھی ہے۔ غریبوں کا تو چھوڑیے، غریبوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جتنا اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس حساب سے کیا ہے، جواب بھی اللہ تعالیٰ کے پاس دینا پڑتا ہے۔ کہا کہ تم نے کیا کیا؟ تو اس نے جواب دیا ما عملت من شیء یا رب، اے رب میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا، الا انک آتیتنی مالا فکنت بائع الناس، لیکن تو نے جو مال دیا اس مال سے میں لوگوں کے پاس خرید و فروخت کرتا تھا۔ وکان من خلقی، اور میری عادت یہ تھی کہ میں جو تنگ دست ہوتا، غریب ہوتا، اس کے ساتھ آسانی کرتا، اور میں جو مالدار ہوتا اسے مہلت دیتا، جو مشکل میں ہوتا اسے کیا کرتا، معسر، جو مشکل میں ہوتا اسے کیا کرتا، میں مہلت دیتا، آج نہیں تو کل دے دے گا۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے اس بندے سے یہ سنا تو کہا انا احق بذلک منک، تو نے میرے بندوں کے ساتھ جو کیا میں زیادہ حق رکھتا ہوں کہ تیرے ساتھ ایسا معاملہ کروں۔ تجاوزوا عن عبدی، اللہ کیا کہیں گے، فرشتوں سے کہیں گے میرے بندے کو کیا کرو، معاف کرو۔ تو میں ہمارے سب دوستوں سے کہتا ہوں کہ اللہ کی عبادتوں میں جیسے ہم پختہ ہیں، لوگوں کے ساتھ معاملات میں بھی ہم کیا ہوں، پختہ ہوں۔ گھر میں ماں باپ کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ ہمارا ریکارڈ کیا ہو، صاف۔ ایسا نہیں ہے کہ مسجد میں تو ماشاءاللہ ہم لوگ بہت پختہ ہیں، پرفیکٹ ہیں، لیکن گھر میں ماں باپ کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، دوست و احباب کے ساتھ معاملات میں ہم کچے ہیں، تو پھر انجام یہ ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو ذمہ داری لیتے ہیں اسے نبھاتے ہیں، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آپ زندگی کے کسی بھی معاملے میں ذمہ داری لیں، یہ اتنا بڑا ایسوسیشن ہے، آرگنائزیشن ہے، اس کی ذمہ داری آپ لیتے ہیں تو اسے نبھانے کی کوشش کریں۔ اسی لیے کہا کہ ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ کیا ثواب دیں گے، بدلہ دیں گے، العادلون فی یوم القیامہ فی مقام رفیع، جو بھی ذمہ داری لیتے ہیں اس میں عدل و انصاف کے ساتھ چلتے ہیں۔ عدل و انصاف کے معنی بالکل پرفیکٹ انداز میں چلتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے سیدھے طرف ایک نور کا ممبر اللہ تعالیٰ ان کے لیے بنائیں گے، اس پر بٹھائے جائیں گے۔ اللہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ جو ذمہ داری جہاں بھی ہم لیتے ہیں اس میں کیا رہیں،
پرفیکٹ رہیں۔ کل ایک صاحب بتا رہے تھے، وہ کہیں مدرس ہیں، استاد ہیں، بچے سارے ہیں، کہاں گئے جی حافظ صاحب؟ وہ مولود پڑھنے گئے۔ کہاں گئے حافظ صاحب؟ یاسین پڑھنے گئے۔ بچے کب پڑھنا؟ اگر استاد ایسے ہی چلا جاتا رہے بچے کب پڑھیں گے؟ تو بولا کہ اچھا یہ ذمہ داری ہے، یہ ایک استاد کی ذمہ داری ہے، ایک مسئول کی، ایک نوکری کرنے والے کی، ایک امام کی، ایک مؤذن کی، ہر شخص کی ذمہ داریاں ہیں، چاہے وہ استاد ہو، چاہے کہیں نگران ہو، وہ اپنی ذمہ داری کیا کرے؟ نبھائے، اپنی ذمہ داری کو پورا کرے۔ حالانکہ جا رہا ہے وہ بھی غلط ہے، جس کام کے لیے آدمی جا رہا ہے وہ بھی غلط ہے، یا اپنی بیوی بچوں کی ضروریات کے لیے جاتا تو ہو سکتا ہے کوئی وجہ ہوتی۔ بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں، جیسے کہا گیا وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ، اللہ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دونوں طرف سیدھے ہیں۔ یہ البتہ علماء اسکالرز کے درمیان اختلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں یا ایک ہاتھ سیدھا ایک ہاتھ ڈاواں ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس بحث میں پڑھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہے کہ سیدھا اور ڈاواں ہے تو ہم مانتے ہیں کہ سیدھا اور ڈاواں ہے، لیکن اس حیثیت سے نہیں جیسے انسان سوچتا ہے کہ سیدھے ہاتھ اچھا کام کرتا ہے، ڈاواں ہاتھ کو لیفٹ ہینڈ کیوں بولتے ہیں؟ وی آلویز لیفٹ، ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اسے کوئی کام نہیں لیتے، اس کو کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ویسے اللہ سبحانہ و تعالی کے تمام کمال صفات تمام کمال کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بے مثال ہے، اس کا ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ شیخ ابن عثیمین اسی لیے کہتے ہیں جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا اسے ہم مان لیں۔ ففی صحیح مسلم، دیکھیے لیکن اس حدیث میں یہ بات بھی ہے، دو طرح کی حدیثیں ہیں۔ اس حدیث میں جو بات آتی ہے کہ اللہ کے دونوں جہت یمین ہے، سیدھے ہیں۔ ففی صحیح مسلم عن عبداللہ ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور، جو لوگ انصاف پسند ہوں گے، کہاں؟ ہر جگہ آپ انصاف پسند ہیں، اپنے دوستوں میں، اپنی بیوی میں، بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے احباب میں، ہر جگہ آپ مقسط ہیں۔ علی منابر من نور، نور کے ممبروں پر آپ کو اللہ تعالیٰ بٹھائیں گے۔ عن یمین الرحمن عز وجل وکلتا یدیہ یمین، اللہ تعالیٰ رحمان کے دونوں جہت یمین ہیں۔ الذین، کون لوگ؟ یعدلون فی حکمہم، جو لوگ اپنے فیصلوں میں انصاف سے کام لیتے ہیں۔ آپ جو بھی فیصلہ کریں یہ ہمارا، یہ ان کا، ایسا نہیں، سارے کے سارے کیا ہیں؟ ہمارے ہیں۔ آپ فیصلے میں کیا رہیں؟ عادل رہیں، عدل پسندی آپ کے اندر ہو، انصاف پسندی ہو، اور کسی طرح کی کوئی کجروی نہ ہو۔ وَأَهْلِهِمْ، اور جس چیز کی انہیں ذمہ داری دی گئی ہے، جتنے ان کے ماتحت ہیں، سب کے تعلق سے آپ کا رویہ کیا ہو؟ صاف ہو۔ آپ کی دکان میں اگر 4 آدمی کام کرتے ہیں تو چاروں کے بابت، چاروں کے تعلق سے آپ کا موقف، آپ کا اسٹینڈ کیا ہو؟ کلیئر ہو۔ سب کے ساتھ آپ ایک ہی رویہ اپنائیں، ایسا نہیں ایک نوکر کے ساتھ ایک نوکر کو پروموشن دے دیا، ایک نوکر کو بھوکا مار دیا، ایک نوکر کی تنخواہ بڑھا دی، دوسرے نوکر کو گھٹا دی، ایسا تو نہیں ہوگا۔ سب کے ساتھ آپ کیا کریں؟ انصاف پسندی کے ساتھ کام لیں۔ اس کے بعد ایک اور چیز شیخ نے یہاں نقل کی ہے، الشہداء والمرابطون، وہ لوگ جو اللہ کے راہ میں شہید ہوتے ہیں یا راتوں کو جاگ کر اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، مرابطین۔ بہرحال قوم کی خدمت کے لیے آپ جاگتے ہیں، راتوں کو دیر تک قوم کی فکر آپ کو ستاتی ہے، آپ قوم کو اچھا کرنے کے لیے کچھ اچھا ایک منصوبہ رکھتے ہیں، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو آپ کو یہ اجر ضرور ملے گا۔ آپ نے کوئی اچھا کام کیا کہ قوم ترقی کرے، اسلام پھیلے، اسلام ترقی کرے، تو آپ کو یہ اجر ضرور ملے گا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا للشہید عند اللہ، شہید کے لیے 6 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے پاس ہیں، جب پہلے میں اس کے خون کا خطرہ گرتا ہے تو اللہ اسے بخش دیتا ہے۔ کسے؟ شہید کو۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، شہید بخش دیا جاتا ہے، لیکن قرضہ اگر اس پر ہے تو وہ بھی خطرے میں ہے۔ قرضہ اتنا ڈینجر قصہ، اتنی اس کی ہیں، اسی لیے بلا ضرورت کسی سے ہم کیا نہ لیں، قرضہ نہ لیں، ہرگز نہیں۔ وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور جنت میں وہ اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے۔ اور قبر کا عذاب شہید کو نہیں ہے، باقی سب کو ہے، کسے نہیں ہے؟ شہید کو نہیں ہے۔ وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزْعِ الْأَكْبَرِ، اور فزع اکبر جو اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے کے بعد جو ایک طرح کی گھبراہٹ ہوتی ہے، اس گھبراہٹ سے شہید بچ جاتے ہیں۔ وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجَ الْوَقَارِ، وقار، عزت، شان و شوکت کا تاج اس کے سر پر پہنایا جاتا ہے۔ کس کے سر پر؟ شہید۔ الیاقوتہ منہ خیر من الدنیا وما فیہا، اس تاج میں جو ہیرا ہوتا ہے دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب سے بڑھ کر ہے۔ اللہ وَيُزَوِّجْ 72 زَوْجَةً مِّنَ الْحُورِ الْعِينِ، 72 حوروں سے اس کی شادی کی جاتی ہے۔ یہ کون ہے؟ شہید ہے۔ وَيُشْفَعْ فِي 70 مِنْ أَقْرَبَائِهِ، اور یہ 70 اس کے رشتہ داروں کی سفارش کرتا ہے، جنت میں جانے کی وکالت کرتا ہے۔ کون؟ شہید۔ یہ حدیث ہے، اسنادہ صحیح، اس کی سند صحیح ہے جیسے بتایا۔ تو یہ مرتبہ ہے اس آدمی کا جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں راتوں کو جاگ کر اسلام کی حفاظت کرتا ہے۔ اب وہ زمانہ ہوتا تھا، اسلام کی سرحدیں ہوتی تھیں، بارڈر ہوتے تھے جہاں مجاہدین جاگ کر حفاظت کرتے تھے، لیکن آج بھی کوئی اسلام کے غلبے کے لیے، نصرت کے لیے راتوں کو جاگ کر منصوبہ بندی کرتا ہے کہ کیسے مسلم قوم ترقی ہو، کیسے مسلم قوم اس وطن کے لیے بہتر ہو، کیسے مسلم قوم کو ہم اعلیٰ تعلیم کے لیے، اسے تعلیم یافتہ بنانے کے لیے اس کے پاس اچھے منصوبے ہوں کہ وہ اس ملک کی بھی خدمت کرے، اس ملک کی ترقی میں وہ حصہ لے، تو یقیناً وہ بھی مرابط ہے۔ یقیناً اسلام کی شان و شوکت، مسلمانوں کی سربلندی کے لیے کہ مسلمان اس ملک کی خدمت بھی کریں اور اپنے دین کا پرچم بھی اٹھائے رکھیں، یقیناً۔ یہ دیکھیے کیا کہا۔ اسی طرح بہت ساری حدیثیں اس سلسلے میں انہوں نے یہاں بیان کی ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اور چیز ہمارے ساتھ ہے۔ کون سی چیز؟ جو ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہے، وہ کیا ہے؟ غصہ۔ کیا آپ کو غصہ آتا ہے؟ نہیں؟ ہمارے کیا نام؟ ہاں؟ غصہ آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، آ کر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت کیجیے۔ تو اگر یہ سوال آپ کے پاس ہو تو آپ کیا کریں گے؟ میں تو آدھا گھنٹہ نصیحت کروں گا۔ نہیں، میرے سے بھی بڑے لوگ ہیں، ان کی نصیحت کے لیے کوئی پولیس اسٹاپ ہی نہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعطیت جوامع الکلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الکلام ما قل ودل، بہترین بات وہ ہے جو مختصر ہو اور مدلل ہو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لا تغضب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ غصہ مت ہو۔ صحابی آ کر نصیحت مانگ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا نصیحت دے رہے ہیں؟ غصہ مت ہو۔ وہ ذرا دیر پھر سوچے، پھر گئے، پھر بولا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ذرا نصیحت کیجیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر وہی جواب دیا، غصہ مت ہو۔ تیسرے بار پھر گئے تو پھر یہی جواب دیا، کیا کہا؟ غصہ مت ہو۔ کیوں؟ غصہ اکیلا آتا ہے، جاتے جاتے سب کچھ لے کے جاتا ہے۔
غصہ آتا ہے اکیلے ہے، لیکن جاتے جاتے انسان کی شرافت، کسی کی جان، کسی کا مال لے کے جاتا ہے۔ بہت سارے ہیں، باہر بازار میں کسی سے لڑائی ہو گئی، گھر گئے، یہ اٹھایا پھینکا، وہ اٹھایا توڑا، غصہ کس پہ نکالا؟ چیزوں پر نکالا۔ ان کا غصہ دولت لے گیا، مال لے گیا۔ بہت سارا غصہ ہے جو کسی کی جان بھی لے لیتا ہے۔ انفعال وہ ایک ریاکشن ہے۔ غصہ کیا ہے؟ وہ ایک ریاکشن ہے جو آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور وہ ریاکشن جو ہوتا ہے تھوڑی دیر اگر آدمی خاموش ہو جائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، تو اس کا غصہ کم ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیے، تو بہت سارے موقع ایسے ہیں جب بندے کو کوئی تکلیف ہوتی ہے۔ کس سے تکلیف ہوتی ہے؟ اپنے کسی قریب سے، یا اپنے دوست سے، اپنے محسن سے، اور یہ تکلیف جو ہوتی ہے کبھی سننے کو ملتی ہے، کبھی کوئی آپ سے کہتا ہے آپ تو ایک دم ناکارہ آدمی ہیں جی، ناکارہ آدمی، آپ کچھ محنت تو کرتے نہیں، آپ تو بالکل بیکار آدمی ہیں جی، لوگ بولتے زیادہ ہیں۔ لیکن ہم کو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ تو کبھی آدمی کو دیکھنے میں بھی، کوئی چیز آپ نے دیکھا تب بھی آپ کو غصہ آیا، کوئی چیز آپ ایسا دیکھ لیتے ہیں جس کی وجہ سے غصہ آتا ہے، تو یہ غصہ ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے کہا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، یہ جنت جس کی لمبائی اور چوڑائی جو آسمان و زمین کے برابر ہے، کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، ان لوگوں کے لیے جو خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور تنگ حالی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ مہینے کی 1 تاریخ کو بھی، یہ مہینے کی 30 تاریخ کو بھی خرچ کرتے ہیں، لوگوں کو مال کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، جو غصے پر قابو پاتے ہیں، غصے پر کنٹرول کرتے ہیں۔ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ معاف کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا تو سیر تو میں سوا سیر کرتے ہیں۔ اگر کوئی سامنے والا گالی دیتا ہے، ارے ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، تو اب یہ بھی دینے لگا۔ تو قرآن کہتا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، آپ خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، آپ جاہلوں سے جب بات چیت ہوتی ہے تو سلام کہتے ہوئے اپنا راستہ لو، ایسا نہیں ہو کہ اس کی جہالت میں ہم اتر جائیں۔ ایسے لوگ جو غصے کو دبا لیتے ہیں، غصے پر کنٹرول کر لیتے ہیں، غصے پر قابو پا لیتے ہیں، اللہ تعالی کل قیامت کے دن سارے لوگوں کے سامنے ان کو بلائے گا، ثم یخیرہ فی ای الحور العین شاء، کہا کہ جس حور کے ساتھ تم شادی کرنا چاہتے ہو وہ حور تمہاری ہے۔ روى الترمذي وابو داود عن سهل بن معاذ بن جبل عن ابيه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس آدمی نے غصے کو دبا لیا لیکن وہ غصے میں بدلہ لے سکتا ہے۔ اب ایک آدمی ہے بالکل دبلا پتلا ہے، اب تنو مند آدمی آ کے اسے مارتا ہے، اب یہ بولتا ہے کیا جانے دو میں صبر کرتا ہوں۔ یہ کیا بولتا ہے؟ صبر کرتا ہوں، کوئی بات۔ تو یہاں بولتے ہیں وَهُوَ يَقْدِرُ، یہ طاقت رکھتا ہے کہ اس کا جواب دے، اسے بھی ہے، پاور ہے، اٹھ سکتا ہے، مار سکتا ہے، لیکن پھر بھی کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے۔ ایسے آدمی کو اللہ تعالی حشر کے دن، کل قیامت کے دن بلائیں گے، حتیٰ یخیرہ فی ای الحور العین شاء، اللہ تعالیٰ جس حور عین کے ساتھ اس کو اختیار دیں گے۔ تو یہ حدیث ہے۔ وحسن الشیخ ناصر اسنادہ فی صحیح الجامع، فی صحیح الجامع، شیخ البانی اس کو صحیح جامع میں یہ کیا ہے۔ تو بہرحال اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غصے پر کنٹرول یہ ضروری چیز ہے، لیکن تھوڑا مشکل ہے، لیکن جو اللہ والے ہیں، جو بردباری اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے آسان ہے۔
آپ اسے اپنائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے، کہا کہ غصے پر کنٹرول کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے۔ کیوں ایسا کہا گیا؟ اس لیے کہ غصہ یہ خون کے اندر جو گرمی آتی ہے، جو دباؤ آتا ہے، اس کی وجہ سے غصہ آتا ہے۔ جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جب پڑھ لیتے ہیں تو شیطان کا دباؤ کم ہو جاتا ہے، تو غصہ آٹومیٹک کیا ہوتا ہے؟ کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز پڑھ کر ہم آج کا یہ درس ختم کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ ہمارے ساتھ ہے جو لوگ اذان دیتے ہیں، ان کو کیا بولتے ہیں؟ مؤذن۔ بہت بڑی بات ہے۔ ان کی گردنیں کل قیامت کے دن لمبی لمبی ہوں گی، لیکن آج آپ کو ہر جگہ جا کر اجازت بھی نہیں ملے گی۔ اگر آپ چاہیں کسی مسجد میں اذان دینا چاہتا ہوں تو وہاں مؤذن راتب ہوتے ہیں جو مخصوص وہی لوگ کیا کریں گے؟ اذان دیں گے۔ اگر آپ غلطی سے دے بھی لیں تو بعد میں آپ کو مؤذن صاحب پکڑے جائیں گے، بھئی آپ کی جگہ انہوں نے اذان کیوں دی؟ ایک آدھ بار کبھی ہو گیا تو ہو گیا۔ روا مسلم یہ امام مسلم کی حدیث ہے، معاویہ بن ابی سفیان سے کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہتے ہوئے سنا، المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، مؤذنوں کی گردنیں قیامت کے دن سب سے زیادہ لمبی ہوں گی، اور جب وہ اذان دیتے ہیں جہاں تک کی چیزیں سنیں گے سب کے سب ان کے حق میں گواہی دیں گی۔ بہت بڑا مقام ہے۔ اور گردن کا لمبا ہونا یہ خوبصورتی ہے۔ اور وہ لوگ اپنی آواز سے لوگوں کو توحید کی طرف بلاتے تھے، نمازوں کی طرف بلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو یہ اعزاز دیں گے، جیسے کہتے ہیں روى البخاری فی صحیح ان ابا سعید الخدری قال لعبد الرحمن بن صعصعہ، ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ نے عبد الرحمن بن صعصعہ سے کہا، انی اراک تحب الغنم والبادیہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، ایک اور صحابی سے کہہ رہے ہیں کہ میں تم کو دیکھ رہا ہوں کہ تم کو بکریوں سے، کھیڑے پاڑے کی جگہوں سے تم کو بڑا لگاؤ ہے، بڑا محبت ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ کیا ہوتا کہ ایسی جگہ